अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वसत आपने पिछले 3 दिनों में करप्शन की कहानियां सुनी। ये कहानियां हमें हुकूमत ही के रुकन और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरपर्सन यास्मीन रहमान साहिबा ने सुनाई। ये कहानियां इनकी जुबानी सुनने के बाद किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं रह जाती। आपने एयाज सादक के मुंह से रेलवे की सूरत हाल भी सुने। रेलवे जैसा इदारा भी करप्शन और नाअहली का शिकार हो चुका और यूं महसूस होता जिस दिन ये इदारा बंद हो गया उस दिन पूरी रियासत मिलकर इसे दोबारा नहीं चला सकेगी। हमें पिछले 3 दिनों के दौरान महसूस हुआ कि हमारे सरकारी निजाम में करप्शन भी है और मिसमैनेजमेंट भी और नाअहली भी। जब ये तीनों चीजें नाज़रीन इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर माशरे और मुल्क का खुदा हाफिज हो जाता है। ये तय है हमारा सिस्टम करप्शन को नहीं रोक पा रहा। इसकी बुनियादी वजह इस सिस्टम को बनाने और चलाने वाले हैं। बदकिस्मती से जिन लोगों ने यह सिस्टम बनाना और चलाना है ये खुद नाअहल, गाफिल और करप्ट हैं। चुनांचे ये सिस्टम को करप्शन फ्री कैसे होने देंगे। लिहाजा हमारे पास अब बचाव की सिर्फ एक ही सूरत बाकी बची है, हम इनफरादी सतह पर ठीक हो जाएं। हम में से हर शख्स हरामखोरी और हर हरामी से परहेज का फैसला कर ले। हम अपनी साथ में ऑडिटर जनरल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और नैब हो जाएं और ये समझ लें कि हमने अल्लाह को मुंह दिखाने और अल्लाह किसी भी वक्त अपनी रस्सी खींचकर हमें अपने दरबार में तलब कर लेगा और इसके बाद हमारे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बात अब इदारों से निकलकर अफराद तक चली गई है और हम अगर इनफरादी सतह पर ठीक हो जाएं, हम इनकार कर दें तो यह माशरा संभल सकता है। आज करप्शन ही करप्शन का चौथा और आखिरी प्रोग्राम है। हमारे प्रोग्राम में आज इस्लामी दुनिया की नामवर शख्सियत, असर हाजिर के तिलिस्माती खतीब और लाखों करोड़ों लोगों के दिल मोह लेने वाले मौलाना तारिक जमील शामिल हैं। हम मौलाना तारिक जमील से पूछेंगे कि हम आम आदमी को कैसे ठीक कर सकते हैं। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना ये बताइएगा, हम लोग मुसलमान होने की हैसियत से हमें करप्ट तो होना ही नहीं चाहिए और जब मुसलमान करप्ट हो तो बाकी क्या चीज बचती है? असल में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला बर्राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि जब लोग गुनाह करते हैं तो उनके दिलों पे सख्ती आ जाती है, पर्दा आ जाता है। फिर उसको कुरान यूं बयान करता है ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती सुदूर, आंखों से तो देख रहे हैं लेकिन दिलों से अंधे हैं। जब दिलों पर नाफरमानी की वजह से पर्दे आ जाते हैं तो फिर आखिरत सामने रहती नहीं और सिर्फ दुनिया और उसके मफाद सामने होते हैं, तो उसमें फिर लोग गुमराह होते चले जाते हैं, ईमान कमजोर हो जाता है, अल्लाह के सामने जवाबदही का एहसास वो तकरीबन भूल जाते हैं, तो फिर सामने जो होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो आप अगर देखें मौलाना तो पूरी सोसाइटी से बरकत खत्म हो गई है। लोगों के पास पैसा है, बेतहाशा पैसा है, गाड़ियां हैं लोगों के पास, मर्तबे हैं लोगों के पास, जमीनें हैं, जायदादें हैं उनके पास और उस पर फसलें उगती हैं, खेतियां काटी जाती हैं, अनाज भी है हमारे मुल्क में, लेकिन इसके साथ साथ बरकत नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि शायद ये बरकत इसलिए नहीं है कि करप्ट सोसाइटी है। आप दवाई लेने चले जाएं तो उस दवा पे भी मिलावट आपको मिलती है और आप ये हालत ये है कि अगर आप कुरान मजीद भी खरीदें इस मार्केट से तो उसका कागज भी ठीक नहीं लगाया जाता, उसका कागज भी बाजू का सब स्टैंडर्ड लगा देते हैं ये लोग। जी जी जी, ये इसके पीछे भी असल में हमारी नाफरमानी और बदअमली ही है। अल्लाह के रसूल का फरमान है मा मिन कौमिन यज़हर फीहिम रिबा इल्ला उखिज़ू बिस्सनती और वमा मिन कौमिन यज़हर फीहिम अर्रशा इल्ला उखिज़ू बिर्रुअब। जिस कौम में सूद फैल जाता है उस कौम को कहत घेर लेता है। तो कहत की एक शक्ल तो चीजों का नापैद होना है, दूसरी शक्ल बेबरकती का होना है और सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना है और बेबरकती का उठ जाना है। ये भी उस कहत की एक शक्ल है। और जब रिश्वत फैलती है तो अल्लाह ताला दुश्मन का रूप डाल देता है और दुश्मनों का खौफ दिलों पर छा जाता है। तो इसकी वजह हमारी वो नाफरमानी ही है,
سود کا پھیلنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب۔ جب حکومت کے مال میں کوئی قوم بددیانتی کرتی ہے اور سرکاری خزانے کو لوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اور ولا فشى الزنا فی قوم قط الا کثر فیہم الموت، اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ اموات کی کثرت فرما دیتے ہیں۔ اور ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق۔ اب یہ وہ آپ کی بات کا اس میں جواب آ رہا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان سے رزق کی برکتوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور رزق کی کمی کا ان کو شکار کر دیا جاتا ہے۔ اور ولا حکم قوم بغیر الحق الا فشا فیہم الدم، اور جب کوئی قوم ظلم کے فیصلے کرتی ہے تو ان میں خون کا بہنا بکثرت ہو جاتا ہے اور قتل و غارت کی فضا عام ہو جاتی ہے۔ اور ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، اور جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اور بدعہدی کرتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں اور بتائے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے، میں دیکھا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ تبلیغ کے معاملے میں آپ کا بڑا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ نے معاشرے میں بڑی تبدیلی لے کر آئے مولانا، آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے۔ بے شمار گلوکار ہیں، جنید جمشید جیسے، جن کو آپ اپنے حلقے میں لے کر آئے، کھلاڑیوں کو سعید انور ہے، انضمام الحق ہے، شاہد آفریدی وغیرہ، یہ سب لوگ آپ ان کو دعوت کی طرف، اسلام کی طرف لے کر آئے۔ اگر آپ ان میں سے چند سیاستدانوں کا اضافہ کر لیں اور اس کلاس کو بھی آپ ایڈریس کریں اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں تو شاید سوسائٹی بہتر ہو جائے۔ اس میں اور کچھ نہ ہو تو کم از کم کرپشن ضرور ختم ہو جائے، اس ملک میں دودھ خالص مل جائے لوگوں کو، اس ملک میں دوائیاں لوگوں کو خالص مل جائیں، ناپ تول کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کوئی چیز کھانے پینے کی لینے چاہیں تو وہ کم از کم اس ملک میں کلیئر ہو، صاف ہو۔ تو اگر سیاستدانوں کو بھی آپ اپنے حلقے میں شامل کر لیں تو اس سے بہتری کا امکان نہیں؟ سیاستدانوں پر بھی زندگی گزر گئی، گشت کرتے ہوئے، ملاقاتیں کرتے ہوئے، اور کئیوں کو لے کر نکلے بھی، چلے بھی، اپنی بساط کے مطابق تو کوشش کی، محنت کی، لیکن اب دلوں کا بدلنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک وہ میں نے پہلے کامران خان کے اس میں حدیث بتائی تھی، اس میں ایک حدیث کا ایک اور ٹکڑا اس کے ساتھ اس وقت رہ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشوں کا نظام درم برم کر دیتا ہوں اور نادان لوگوں کو حکمران بنا دیتا ہوں اور بخیل لوگوں کو پیسہ دے دیتا ہوں۔ اور تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشوں کو بر وقت کرتا ہوں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ یہ ہماری نافرمانی کی پاداش میں ایسے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے ملک اور قیادت کہ جو نااہل ہوتے ہیں، پھر اس کا وبال ساری قوم پر آتا ہے، ساری قوم کو وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس سنون یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق۔ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ جھوٹا سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اور یخون فیہ الامین ویؤتمن فیہ الخائن، اور امانت دار کو بددیانت کہا جائے گا اور بددیانت کو امانت دار کہا جائے گا، اور ینطق فیہ الرویبضہ۔ قیل یا رسول اللہ ما الرویبضہ؟ قال السفیہ یتکلم فی امر العامہ۔ اور رویبضہ وہ بولے گا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رویبضہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نادان لوگ قوم کے فیصلے کرنے والے بن جائیں گے
قوموں کے فیصلے نادان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہوگی۔ اچھا مولانا، آپ نے بے شمار لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو ایک درس بھی دیا تھا مجھے یاد ہے، پھر اس کے بعد شوکت عزیز صاحب نے بھی آپ کو بلوایا تھا اور آپ نے وزیر اعظم ہاؤس جا کے وہاں پہ آپ نے تمام پوری کابینہ کو بٹھا کے ان کے ساتھ بات کی تھی۔ اسی طرح آصف علی زرداری صاحب یا ان کے دوستوں یا حلقہ احباب میں بھی آپ کا یقیناً اثر و رسوخ رہا ہوگا۔ وہ یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، کوئی امکان ہے، یا پھر قوم کے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا ہمیں؟ دیکھیں، نا امیدی تو کفر ہے، اور مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہو، جب تک سانس میں سانس ہے کسی بھی انسان کے ہدایت پر آنے کی ہر وقت 100% امید باقی ہے۔ اور نا امیدی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہمارے ذمہ ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، اور اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ دلوں کو بدل دے۔ ہمیں تو تبلیغ میں کیا پورا دین میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ امید کو غالب رکھا جائے اور اپنی محنت اور کوشش پوری کی جائے۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اپنی ذات سے خود چلنے کی کوشش کی جائے اللہ کے اوامر پر، اور اوروں کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ ہمیں امید تو ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر محنت ہوتی رہے گی تو کسی وقت بھی دل پلٹ سکتا ہے۔ اچھا، آپ آج تک ہزاروں لوگوں سے ملے ہیں مولانا، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کی ملاقات ہوئی اس پورے معاشرے میں سے، اس پورے ملک میں سے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے لوگوں کا؟ سب سے بڑا المیہ تو اللہ تعالی سے جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اور آخرت سے جو غفلت ہے، اور ایمان کی جو کمزوری ہے، یہ اصل بیماری ہے۔ پھر اس بیماری کے علامات ہیں، کبھی رشوت کی شکل میں، کبھی ظلم کی شکل میں، کبھی کرپشن کی شکل میں، کبھی بددیانتی کی شکل